پولیٹیکل سائڈ پہ یہ بتائیں کہ کیبنٹ میں ری شفل ہونی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے جناب ساری چیزیں دیکھی، سب کی ایفیشنسی رپورٹس، جو رپورٹس اچھی نہیں تھی منسٹروں کی وہ بھی دیکھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جناب یہ سارا فیصلہ کیا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں بجٹ کے بعد جناب وہ یہاں پہ ری شفل کر دیں گے۔ ری شفل میں ایک تو بتائیں کہ دیر کیوں ہوئی؟ اب کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کے بعد کیبنٹ کے اندر نئے چہرے دیکھے جا سکیں گے، پرانے چہرے ہو سکتے ہیں نئی منسٹریوں میں چلے جائیں اور کچھ چہرے ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائن کر دیے جائیں، لیکن دیر کیوں ہوئی؟ اور سیکنڈلی کتنے منسٹرز چینج ہونے جا رہے ہیں؟ اختیار صاحب۔ دیکھیں رانا صاحب، میں ایک بات آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں۔ ایک تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے تو وہ آؤٹ ہو جائے گا اور فلاں بندہ جو ہے تو وہ ان ہو جائے گا۔ اٹس ٹوٹلی دا پروگیٹو آف پرائم منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس کو ایڈ کرنا ہے، کس کو ایڈ نہیں کرنا۔ اینڈ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایوری تھنگ ول بی ڈیپینڈنگ اپون دا کارکردگی رپورٹ۔ جس کی کارکردگی ہوگی وہ میرے خیال میں کنٹینیو کریں گے، جن کی کارکردگی نہیں ہوگی وہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ اس میں شاید بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ شاید جو ہے تو وہ نکل جائیں، اور نئے لوگوں میں سے ہیں تو نئے چہرے بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ کون سے سینئر لوگوں سے مراد کیا ہے؟ ایک منٹ رک جائیں اختیار ولی صاحب، ایک منٹ رک جائیں ادھر پکڑے گئے نا آپ، ٹھہر جائیں تھوڑے سا، پکڑے بھی جاتے ہیں نا آپ، تھوڑا سا میرا بھی کام کرنے دیں نا آپ کا۔ سینئر لوگ کون سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نکالے جا سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں، چلیں نام نہ بتائیں، آپ نام نہیں بتائیں گے۔ میں بھی ہو سکتا ہوں وہ سینئر، شاید میرا اپنی طرف اشارہ ہو کے کیا آپ کیبنٹ میں آپ کو منسٹری کوئی نہیں ملے گی یا کیا؟ کیسی بات؟ مجھے سمجھ نہیں، میں یہی مطلب گھما رہے ہیں بات کو، آپ کو تھوڑا سا چکر دے رہے ہیں۔ میں کنٹینیو کروں گا یا ڈسکنٹینیو کروں گا، میں اپنے بارے میں شور نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ یہ تو پی ایم صاحب جو ہیں تو ان کو ادارے بتائیں گے، آئی بی کی رپورٹ ہوگی، دیگر انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہوگی، وہ بتائیں گے کہ کسی کارکردگی کیا ہے، اور ان سے خود بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے 2.25 سال میں یا کچھ کم 2.5 سال کے عرصے میں آپ کی پروگرس کیا ہے؟ جب آپ نے ٹیک اوور کیا اس وقت کیا تھا، جب آپ نے چارج لیا، آپ منسٹر انچارج بنے، اور آج کیا ہے؟ چلے میں آپ کی زندگی تھوڑی سی زندگی آسان کر دیتا ہوں، میری بات تو سنیں نا، تھوڑی سی زندگی آپ کی آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ اب آپ باتیں گھما رہے ہیں۔ نہیں اختیار ولی صاحب باتیں گھما رہے ہیں، اب میں آپ کی زندگی آسان کر دیتا ہوں۔ چلیں اتنا بتا دیں، چلیں بات تو سنیں نا، اتنا بتا دیں کہ کتنے منسٹر چینج ہو رہے ہیں، چلیں ایسے بتا دیں۔ سر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے میرے خیال میں، چینج کا تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو بالکل نہیں پتا کہ مطلب 1 ہوگا 2 ہوگا جو آؤٹ ہوں گے، لیکن جو نئے نام آئیں گے تو میرے خیال میں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی ہے، مطلب دیٹ از ناٹ ان ڈبل ڈیجٹ۔ اچھا، سنگل ڈیجٹ سے مراد تو بتا کہ میں 9 تک لے کے جا سکتا ہوں نا سنگل ڈیجٹ تو؟ جی بالکل لے جائے جی، آپ کے کمال، آپ تو سنگل ڈیجٹ میں 100 تک بھی جا سکتے ہیں رانا صاحب۔ نہیں 2 تو ڈبل ڈیجٹ شروع ہو جائے گا نا 10 پہ، تو آپ ادھر یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تو چکر ہے نا اختیار ولی صاحب، آپ جو ہے نا یہ جھل مچھلی بن جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑو ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر سے پکڑو ادھر نکل جاتے ہیں۔ مبشر صاحب جو ہے، رانا مبشر کی اپنی گنتی ہے، رانا مبشر صاحب اپنے انداز سے گنتے ہیں۔ سنگل ڈیجٹ کیا ہے؟ سنگل ڈیجٹ تو 9 تک ہوتا ہے، 1 سے 9 تک، تو آپ سنگل ڈیجٹ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں دیٹ مینس کہ 9 منسٹریاں یا 9 منسٹر چینج ہو رہے ہیں، دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنگل ڈیجٹ مینز مطلب اتنی بڑی، میں انداز بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اتنی بڑی چینج نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بالکل ہی وہ الٹ پلٹ نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب نئے چہروں میں سے 6 7 5 6 8 لوگ جو ہے تو اس کے مطلب یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرا اندازہ ہے۔ 6 سے لے کے 8 تک لوگ چینج ہو سکتے ہیں، نئے چہرے آ سکتے ہیں، مطلب ہے اتنے لوگ، ہاں جی نئے چہرے آ سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی کی تھی، عمرے تے جانے کوئی نہ کوئی گل دس ہی دیتی ہے اختیار ولی صاحب، نہیں تے تسی قابو کٹ ہی آتے ہو۔ چلو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نہیں میرے لیے ضرور دعا کیجئے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے،
اب بندے خوش ہیں یا نہیں الحمدللہ جی، ہیں، باقی لوگ خوش ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں. آپ میرے خیال میں ہر سال چلے جاتے ہو عمرے پہ. چلے الحمدللہ، بس اللہ بلا لیتا ہے جی. چلیں. اچھا دوسرا یہاں پہ ایک اور چیز ذرا سمجھائیں، یہ ایک آخری چیز بلکہ سمجھا دیں مجھے، کیونکہ پھر میں آپ کو زیادہ نہیں روکوں گا. مجھے یہ سمجھا دیں کہ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ابھی سچویشن ہے ایز سچ، مطلب کوئی ٹھیک ہے آبویسلی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی گروپس ہیں، نون لیگ کے اندر بھی گروپس ہیں، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اور جو پیپلز پارٹی ان کے اندر بھی گروپس ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کا جے یو آئی کے اندر گروپس ہیں، ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جو باتیں یہاں پہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر یعنی کہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ جو گروپ بندی ہوئی ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے فیصلوں پہ. ہاؤ فار از دیٹ ٹرو جی؟ آئی ایم ریفرنگ ٹو کشمیر جی، کشمیر کے الیکشنز اور کشمیر کی گورنمنٹ کو. دیکھیں یہ اب بلاول صاحب ہمارے بڑے اچھے اتحادی ہیں، اور اچھے اتحادی سے کیا مراد ہے؟ ایک جمہوری جماعت کے وہ بڑے ہیں، سربراہ لیڈ کرتے ہیں. لاٹس آف ریسپیکٹ فار ہم. لیکن یہ جو الیکشن آ جاتا ہے نا، الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لیڈر وہاں پہ آ کر پھر لیڈران کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے، کتنا پکا ہے، کتنی اس کی گرومنگ ہوئی ہے اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی نواز شریف کو دیکھا تھا کہ عمران خان اس کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے. نواز شریف کا ایک ہی جواب ہے گرومنگ تو دیکھیں، گرومنگ کی اگر بات کی جائے گرومنگ تو بلاول بھٹو کی بڑی اچھی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے اور بڑا اچھا ڈیلیور کر چکا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کی گرومنگ نہیں ہوئی. تو میں تو آپ کو ویسے مجھے بات کر لینے دیں. اچھا کریں نا، جلدی کریں، آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے جانا بھی ہے، عمرہ کرنا ہے، کو اللہ اللہ کریں جا کے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں آپ کو اپنی کیپیبلٹیز کا اور کیپیسٹی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی برداشت کتنی ہے. نواز شریف نے تو کہہ دیا الیکشن کیمپین میں ہی کہ بلاول صاحب ہلکی پھلکی نوک جھونک ٹھیک ہے، لیکن یہ مار دھاڑ اور تشدد والی سیاست جو ہے اس سے دور رہے ہیں. اس کی گنجائش پاکستان میں آلریڈی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مار دھاڑ آپ کر رہے ہیں. آپ کہوں گا نہیں جی، نہیں بالکل بھی نہیں. بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں میں کبھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کی لینگویج بھی استعمال کریں گے. جہاں تک جماعت کے اندر مسلم نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات تو سنیں نا، نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے جناب وہاں پہ مذاکرات کیے نیر بخاری صاحب سے، ان کے ساتھ ان کے لوگ موجود تھے، پھر اس کے بعد ساری وہ چیزیں فضل آؤٹ کر گئی، ٹائم دیا، پھر وہاں پہنچے نہیں. اس میں امیر مقام صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. سر ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال میں آدھی بات کر کے نیر بخاری صاحب آدھی بات کھا گئے ہیں. لیکن آج نیر بخاری صاحب نے یہ بھی کہا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے جو ہے تو الٹی گنتی شروع ہو گئی. پہلے الٹی گنتی تھی، پھر یہاں سے گنتی تھی، پھر آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر سے ہے. یہ کوئی مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نون میں سے شین میں سے مہم یہ ارمان لے کر شیخ رشید کبھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے، کبھی معافی کا اعلان کرتا ہے. یہ کسی کا خواب پورا ہوگا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. مسلم لیگ نون متحد ہے اینڈ وی آر ون پیج ون اسٹیج. وہ کیا کہتے ہیں، یک آواز اور یک قدم کے حساب سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاول صاحب کا جو ٹیمپریچر ہے یہ میرے خیال میں یہ سارا بخار یہ کل کا جو الیکشن ہو جائے پرسوں کا یہ کشمیر کا تو یہ اتار جائے گا. چلے آپ جائیں، پھر آپ کو گنتی وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی. چلیں گنتی کس کی کیا ٹھیک ہوگی، وہ چلیں، وہ تو یہ چلتا رہتا ہے، جلسے جلوسوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی آپ کے اتحادی ہے، آپ جائیں، جا کے عمرہ کریں، دعائیں شعائیں کریں، دیکھیں شاید کوئی گناہ شنا معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے نہیں.